اس طرح بڑھ کے حال نے ماضی چھپا لیا، اس طرح بڑھ کے حال نے ماضی چھپا لیا، حر کی خطا پہ چھا گیا شہ کی عطا کا رنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہدائے کربلا کے عنوان سے جو ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ 3 یعنی قسط 3 لے کر حاضر ہوں۔ آج کا عنوان ہے حر بن یزید ریائی، وہ شخص جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسلامی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو توبہ، ہدایت اور حق کی طرف پلٹ آنے کی عظیم مثال بن جاتے ہیں۔ انہی عظیم شخصیت میں ایک روشن نام جناب حر بن یزید ریائی کا ہے، جنہوں نے میدان کربلا میں ایک ایسا فیصلہ کیا جو رہتی دنیا تک حق و باطل کے فرق کو واضح کرتا رہے گا۔ ابتدائی زندگی اور پس منظر جناب حر بن یزید ریائی کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو تمیم کی شاخ بنو ریا سے تھا۔ وہ کوفے کے ایک معزز اور بااثر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کی درست تاریخ کی کتابوں میں واضح طور پہ محفوظ نہیں ہے، مگر یہ بات حقیقی ہے کہ وہ جوانی ہی سے شجاعت، بہادری اور قیادت کی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ حر بن یزید ریائی ایک ماہر سپاہی اور جنگی حکمت عملی کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ان کا شمار کوفے کے نامور سرداروں میں ہوتا تھا، اس لیے حکومت وقت نے انہیں اہم فوجی ذمہ داریاں سونپ رکھی تھی۔ کوفے کا ماحول اور یزیدی حکومت اس وقت کیا تھا؟ جب یزید بن معاویہ نے خلافت سنبھالی تو اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے مقرر کیے۔ کوفے میں عبداللہ ابن زیاد کو گورنر بنایا، جس نے سختی سے لوگوں کو قابو میں رکھا۔ اسی دوران امام حسین علیہ السلام نے ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی اور مدینے سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب حر کا پہلا امتحان، عبداللہ بن زیاد نے جناب حر کو 1000 سواروں کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ امام حسین کے قافلے کو روکیں اور انہیں کوفہ لے آئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حر کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوا۔ جب حر کا سامنا امام حسین کے قافلے سے ہوا تو انہوں نے ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیا، مگر ساتھ ہی انہوں نے امام حسین اور ان کے اہل بیت کے ساتھ احترام اور ادب کا مظاہرہ کیا۔ یہ عمل اس بات کی نشانی تھا کہ ان کے دل میں ابھی بھی حق کی روشنی موجود تھی۔ کربلا کی طرف سفر، حر نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو نہ واپس جانے دیا اور نہ کوفہ پہنچنے دیا، بلکہ انہیں ایک ایسے راستے پر لے گئے جو بالآخر کربلا کے میدان پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کر صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ یزیدی لشکر بڑھتا گیا اور امام حسین کا قافلہ محاصرے میں آ گیا۔ اب حر کشمکش میں تھے۔ کربلا کے میدان میں حر کی کیفیت بدلنے لگی۔ ایک طرف وہ حکومت کے سپہ سالار تھے اور دوسری طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کھڑے تھے۔ روایت کے مطابق شب عاشور اور عاشور کی صبح حر شدید اضطراب میں تھے۔ وہ بار بار خود سے سوال کرتے تھے کہ کیا میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب ضمیر جاگ اٹھا۔ حق کی طرف واپسی، بالآخر 10 محرم سن 61 ہجری کی صبح حر نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے انہیں ہمیشہ امر کر دیا، زندہ باد کر دیا، اور حر علیہ السلام ہو گئے۔ وہ اپنے گھوڑے کو موڑ کر امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف آئے، سر جھکایا اور عرض کیا، اے فرزند رسول، اے میرے مولا حسین، میں وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے فرمایا، ہاں، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے، تم آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے۔ تو شہادت اور لازوال مقام، جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور میدان کربلا میں بہادری سے لڑے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وہ کربلا کے شہیدوں میں شمار ہوئے۔ ان کی شہادت اس بات کی علامت ہے کہ انسان چاہے کتنی بھی بڑی غلطی کیوں نہ کر لے، اگر وہ سچے دل سے حق کی طرف پلٹ آئے، حق کا شہدائی بن جائے، تو اللہ اسے بلند مقام عطا کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جناب حر بن یزید ریائی کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حق کو پہچاننے میں کبھی دیر نہیں ہوتی ہے۔ توبہ کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ایک صحیح فیصلہ انسان کو ہمیشہ کے لیے امر کر سکتا ہے۔ کربلا کی تاریخ میں حر کا کردار امید، ہدایت اور سچائی کی ایک روشن مثال ہے۔ تو حضرات، یہ تھی داستان جناب حر، وہ شخص جو دشمن کے لشکر سے اٹھا
اور حق کے قافلے میں شامل ہو کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ خدایا ہمیں بھی صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیشہ مرتے دم تک امام حسین کے شیدائی بن کے رہیں۔ والسلام، ریاض بھیکوری۔